السلام علیکم۔ کتاب سوچیے اور دولت کمائیے، یعنی تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل۔ 15واں باب، پارٹ نمبر 1، خوف۔ کس طرح خوف کے بھوتوں سے نجات حاصل کی جائے۔ اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیے جیسے جیسے آپ یہ آخری باب پڑھیں۔ یہ دیکھتے جائیں کہ اس باب میں بتلائے ہوئے 6 خوفوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ آپ اس فلسفے کو روبہ عمل لائیں اور اس میں کامیاب ہوں، آپ کے ذہن کا اس کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ تیاری کچھ مشکل نہیں ہے۔ انسان کے شعبہ خوف اور فیصلہ کرنے کی عدم قابلیت کے 3 دشمن ہیں۔ تیاری کے لیے پہلے ان 3 دشمنوں کو سمجھنے اور ان کے افعال کے تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ جس وقت تک یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے ذہن یا دماغ پر مسلط ہو، چھٹی حص بروئے کار آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ 3 برائیاں ایک دوسری سے اتنی مربوط ہیں کہ جہاں ایک کی موجودگی ہوگی وہاں بقیہ 2 بھی پائی جائیں گی۔ انسان کا غیر فیصلہ کن ہونا خوف کے باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فیصلہ کرنے کی قابلیت کا فقدان انسان کو مشتبہ اور مشکوک بنا دیتا ہے، اور یہ دونوں مل کر اس کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ یہ زہر رفتہ رفتہ اتنا اثر کرتا ہے کہ اس کے بڑھتے ہوئے اثرات محسوس نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ تینوں دشمن انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس باب کا بقیہ حصہ اس نتیجہ کی وضاحت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو اس فلسفے کے پورے طور پر سمجھنے اور عملاً استعمال کرنے سے قبل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس میں ان خاص حالات کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے جو حال میں کثیر تعداد میں انسانوں کو غربت کا شکار کرنے کے موجب بنے۔ یہاں ان صداقتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ہر اس شخص کو سمجھنا چاہیے جس نے دولت حاصل اور جمع کی ہے۔ اس باب کا مقصد ان 6 خوفوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے جو بنیادی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس دشمن کو قابو میں لائیں، ہمیں اس کی عادات و خصائل اور رہنے بسنے کی جگہ اور نام کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے آپ اس باب کا مطالعہ کرتے جائیں، آپ دیکھیں کہ ان 6 میں سے کون کون سے خوف ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان خوفوں کی یہ عادت ہے کہ وہ انسان کے تحت الشعور میں چھپے رہتے ہیں، جن کا تلاش کرنا اور انہیں دور کرنا دونوں نہایت دشوار ہوتے ہیں۔ آپ ان کی اس خصلت سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ 6 بنیادی خوف۔ دنیا میں 6 بنیادی خوف ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی وقت ان میں سے ان کے مختلف اجتماعوں میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو وقت واحد میں ایک ساتھ ان سارے 6 قسم کے خوفوں میں مبتلا نہ رہیں۔ ان خوفوں کو ذیل میں ان کے واقع ہونے کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب دار دکھایا گیا ہے۔ انہیں آپ غور سے پڑھیں۔ نمبر 1، غربت و افلاس کا خوف۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ نمبر 3، خرابی صحت کا خوف۔ یہ تینوں ہمارے اکثر افکار اور پریشانیوں کی تہ میں ہیں۔ نمبر 4، ناکامی محبت کا خوف۔ نمبر 5، بڑھاپے کا خوف۔ نمبر 6، موت کا خوف۔ بقیہ خوف غیر اہم ہیں اور ان میں سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت آ جاتے ہیں۔ دنیا پر ان خوفوں کا تسلط دوسری صورت اختیار کرتا ہے۔ کساد بازاری کے زمانے میں ہر شخص کے دل میں افلاس کا ڈر لگا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، موت کا ڈر رہا، وبائیں خرابی صحت کا ڈر اپنے ساتھ لے آئیں۔ خوف کیفیت ذہنی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ انسان کی کیفیت ذہنی اس کے قبضہ اور اختیار میں رہتی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ واقف ہیں، ڈاکٹر بمقابلہ عام انسانوں کے کم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بیماری کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سینکڑوں ایسے آدمیوں سے ملتے ہیں جو متعدی امراض میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کا امتحان کرتے ان کے لیے دعائیں اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ انہیں ان مریضوں کے کافی قریب جانا پڑتا ہے، لیکن ان متعدی امراض سے ان کے بچنے رہنے کی وجہ ان کی امراض اور بیماریوں سے بے خوفی ہے۔ اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو نہ سوچے، جب تک اپنے ذہن میں کسی چیز کا خیال نہ پیدا کرے، وہ اسے پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یاد رکھیے، انسان کے خیالات خواہ سوچ و بچار کا نتیجہ ہوں یا نہ ہوں، یوں ہی یہ ہجانات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے طبعی یا مادی معاون میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فضائی ایتھر کے منتشر خیالوں اور تخلیقات میں سے حاصل کیا ہوا کوئی خیال کسی انسان کے مالی، کاروباری اور پیشہ ورانہ مستقبل کے بارے میں ویسے ہی تعین کر سکتا ہے
جیسے اس کے سوچ بچار کے بعد بنائی ہوئی تجاویز یا خیالات۔ یہاں اس شخص کے لیے جو ان وجوہات سے ناواقف ہے، جس کی وجہ سے کوئی شخص خوش قسمت کہلاتا ہے اور دوسرا اس سے زیادہ قابلیت اور اہلیت کے باوجود افلاس میں مبتلا ہے، اس واقعہ کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر انسان میں اپنے ذہن پر قابو رکھنے کی پوری قابلیت ہوتی ہے، اور اس قابو سے اپنے ذہن کو دوسروں کے ذہن سے نکلنے والے سارے خیالات کو وصول کرنے کے لیے کھلا رکھ سکتا ہے، یا اپنے ذہن کے دروازے اس طرح بند کر سکتا ہے کہ اس میں صرف وہی خیالات داخل ہوں جن کو وہ پسند کرے۔ قدرت نے انسان کو جن چیزوں پر کامل اختیار دیا ہے وہ اس کے خیالات ہیں۔ یہ واقعہ اس واقعہ کے ساتھ مل کر کہ ہر چیز جو انسان پیدا کرتا ہے اس کی ابتدا خیال ہی سے ہوتی ہے، خوف پر قابو پانے کے اصول کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر خیال اپنے مادی معاون میں بدلنے کا رجحان رکھتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ خوف اور افلاس کے ہجانات ذہنی ہمت اور دولت مندی میں نہیں بدلے جا سکتے، برعکس اس کے کہ ان خیالات کا بار بار سوچنا انسان کو افلاس زدہ کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم مالدار ہو تو قوم کے ہر فرد کو اپنے ذہن سے افلاس اور پستی کے خیالات کو دور کرنا چاہیے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو یہ مشکل بھی نہیں۔ افلاس کا خوف، افلاس اور دولت مندی میں کبھی مصلحت نہیں ہو سکتی، ان دونوں کی راہیں مخالف سمتوں میں جاتی ہیں۔ اگر آپ دولت کے خواہاں ہیں تو آپ کو وہ حالات نہ قبول کرنے چاہیے جو افلاس کے پیش خیمہ ہوں۔ حصول دولت کا نقطہ آغاز خواہش ہے۔ پہلے باب میں خواہش کے مناسب استعمال کے متعلق ہدایت دی گئی ہیں۔ اس باب میں خواہش یا عزم کے عملی استعمال کے لیے ذہن کس طرح تیار کیا جائے اس بارے میں ہدایت دی گئی ہیں۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں آیا آپ نے اس فلسفہ کو پوری طرح سمجھا ہے یا نہیں۔ یہی آپ یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے مستقبل میں کیا ہے۔ اگر آپ اس باب کے پڑھنے کے بعد افلاس قبول کرنے پر تیار ہوں تو آپ یہ قبول کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ دولت کے خواہاں ہوں تو متعین کیجئے کہ کس قسم کی دولت کس مقدار میں آپ کو مطمئن کر سکے گی۔ آپ کو دولت کے حصول کی راہیں معلوم ہیں، آپ کے پاس ان راہوں کی نقشے ہیں جن پر آپ چلیں تو دولت آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ نے اس سفر کے آغاز میں دیر کی یا راستے میں منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی رک گئے تو سوائے آپ کے کوئی معدل الزام نہ ہوگا۔ راستہ اور رہبری کے بعد منزل تک پہنچنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو ایک چیز پر قابو حاصل ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے جس پر انسان کامل اختیار رکھ سکتا ہے، اور وہ اس کی ذہنی کیفیت ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذہنی کیفیت کو اپنے حالات اور عزم کے مطابق نہ بنایا تو آپ کو کوئی ایسا کرنے پر نہیں مجبور کر سکتا، نہ مدد دے سکتا ہے۔ کیفیت ذہنی نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ تحفہ تن دی جا سکتی ہے۔ افلاس کا خوف بھی ذہنی کیفیت کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہی کیفیت انسان کے مواقع کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں جو احساس نامرادی اور ناکامی پیدا ہوتا ہے وہ ساری ترقی کی راہوں کو تاریک کر دیتا ہے۔ یہ خوف آپ کی قوت استدلال کو مفلوج، قوت تخیل کو تباہ، خود اعتمادی کو بے جان، جوش عمل کو ٹھنڈا، جدت کو پست کر دیتا ہے، اور اس سے مقصد فنا ہو جاتا ہے۔ کاہلی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ انسان کا نہ تو کام کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ اس کو اپنے آپ پر قابو ہوتا ہے۔ یہ انسان کی شخصیت سے جذب و کشش چھین لیتا ہے، صحت فکر، خواہش، ترقی اور قوت ارادی کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ حافظے کو متاثر کر دیتا ہے اور انسان کے دماغ کو اتنا معاف کر دیتا ہے کہ وہ ہر قدم پر ناکامی، ہر لمحہ نامرادی ہی دیکھتا ہے۔ اس کے جذبات، اس کی محبت، اس کی دوستی تمام غارت ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ تو کسی کام کا رہتا ہے، نہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کام کا ہے۔ مصیبت اور غمناکی اس کے نتائج ہیں، اور یہ سب اس دنیا میں اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اگر خواہش سچی ہو تو اس کے حصول کے لیے عزم اور عمل سے کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ افلاس کا خوف سارے بنیادی خوفوں میں سے سب سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اسے فہرست کے سلسلہ نمبر 1 پر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس پر قابو پانا بہت دشوار اور مشکل ہے۔ اس خوف کی ابتدا کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے بڑی ہمت درکار ہے، اور جب اس کا اظہار ہو جائے تو
تو اس کے قبول کرنے میں اس سے بھی زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے۔ انسان میں یہ خوف اس کی موروثی جبلت کی بنا پر ہے، جس سے وہ اپنے ہم جنس کا خون چوسا کرتا ہے۔ انسان سے کمتر درجے کے جاندار میں قوت استدلال اور فکر کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے ہم جنس پر صرف طبعی یا جسمانی لحاظ سے حملہ کرتا ہے۔ لیکن انسان کو کھا نہیں جاتا، بلکہ رفتہ رفتہ مالی اعتبار سے اس کو کمزور سے کمزور تر کرتا جاتا ہے، تاکہ آخر میں اس کی ساری دولت، اس کا سارا سرمایہ اس کے قبضے میں چلا آئے۔ انسان کی اس جبلت کی روک تھام اور ایک انسان سے دوسرے کو بچانے کے لیے ہر ممکن طریقے پر قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ سارے زمانوں میں جن کی تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارا زمانہ اس لحاظ سے بدترین زمانہ ہے۔ اس کی وجہ اس دور میں انسان کا دولت کے لیے جنون ہے۔ آج جس آدمی کے پاس دولت نہیں، سرمایہ نہیں، تو وہ خاک کے برابر ہے، برعکس اس کے کہ اگر اس کے نام بینک میں روپے ہو، خواہ وہ کسی ذریعے سے کمایا ہوا ہو، وہ قابل عزت اور تمام قوانین سے بالا تر ہے۔ سیاست میں اس کا اقتدار کاروبار پر چھایا رہتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے سر جھکاتی ہے۔ انسان کو افلاس سے زیادہ کوئی چیز پشیمان نہیں رکھتی۔ صرف وہی لوگ ان احساسات کا اندازہ کر سکتے ہیں جو مفلس رہ چکے ہوں۔ ایسی حالت میں کوئی تعجب نہیں کہ انسان افلاس سے خوف کھاتا ہے۔ انسان کو اپنے درینہ تجربات سے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض انسانی رقمی معاملات میں قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ بظاہر یہ تکلیف دہ ہے، لیکن اس کی شدت اس واقعہ سے بڑھ جاتی ہے کہ حقیقت بھی ہے۔ اکثر شادیاں اس دولت کے لالچ میں کی جاتی ہیں جن کے تباہ کے نتائج سے کون واقف نہیں۔ انسان کے دل میں دولت کی محبت ہوتی ہے کہ وہ جائز و ناجائز ہر طریقے سے کمانے پر تلا ہوا ہے۔ انسان کا ذاتی تجزیہ اس کی بعض اندرونی کمزوریوں کو ظاہر کر دے گا جس کو وہ شاید قبول نہیں کرے گا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو زندگی سے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس قسم کا ذاتی تجربہ نہایت ضروری ہے۔ تجزیہ کے وقت آپ ہی مدعی ہوں، آپ ہی ملازم، آپ ہی وکیل اور آپ ہی مصنف یا حاکم عدالت اور آپ ہی افراد، آپ ہر سوال کا دیانتداری سے جواب دیں، اور خواہ حقیقت کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، آپ ایک بار اپنا تجزیہ ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے میں اس قدر جرأت نہ پاتے ہوں تو آپ کسی ایسے شخص کی مدد لیں جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اکثر لوگ جن سے آپ سوال کریں یہ بتلائیں گے کہ میں کسی بات سے خائف نہیں تھا، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ یہ جواب صحیح نہیں، کیونکہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ کوئی نہ کوئی خوف اس کے جسم اور روح پر چھایا ہوا ہوتا ہے۔ خوف انسان کے دل و دماغ پر اتنی گہرائی میں بیٹھ جاتا ہے کہ ساری عمر اس خوف میں انسان زندگی گزار دیتا ہے اور اس کی موجودگی سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف ایک باہمت تحلیل ذاتی ہی انسان کو اس کے اندرونی خوف سے آگاہ کر دیتی ہے، جو زندگی کا بدترین دشمن ہے۔ جب آپ ذاتی تحلیل شروع کریں تو اندرونی خوف کی تلاش نہایت احتیاط سے کریں۔ ذیل میں ان تمام خوف و افلاس کی علامت درج ہیں۔ افلاس کے خوف کی علامت: نمبر 1، بے پرواہی۔ عام طور پر اسے خواہش ترقی کی کمی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ افلاس برداشت کرنے پر آمادگی یا زندگی سے جو بھی ملے قبول کر کے اس پہ راضی براضی ہونا، ذہنی اور جسمانی کاہلی، جدت، تخیل، جوش عمل اور اپنے آپ پر قابو کا ہونا ہے۔ نمبر 2، فیصلہ کرنے کی قابلیت کا نہ ہونا، وہ عادت جس کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے غور و فکر کریں۔ نمبر 3، شبہ، اپنی ناکامیوں کو مختلف عذارت سے چھپانے کی عادت، جس میں بعض اوقات دوسروں کی کامیابی پر حاسدانہ نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ نمبر 4، فکر، اس کا اظہار دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی اور نکتہ چینی سے ہوتا ہے، اور اس رجحان سے بھی جس سے انسان آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اپنا ظاہراً رکھ رکھاوے سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ چڑچڑا پن، غصہ اس کی خاص طریقہ اظہار ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بعض اوقات نشہ آور چیزیں شدت سے استعمال کرنے لگتا ہے، جس سے اس کے اعصاب دماغ متاثر ہوتے اور خواہش ترقی بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔ انسان بے حد محتاط ہونے کا اظہار کرتا ہے، نیز خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، ضرورت سے زیادہ احتیاط۔
وہ عادت جس سے حالات کے منفی پہلو پر ہمیشہ نظر پڑتی ہے، ہمیشہ امکانی کامیابیوں اور ترقیوں کی بجائے ناکامیوں پر غور کرنا، ہر وقت ناکامیوں کی راہوں سے واقف ہونے کی کوشش کرنا اور مفید تجاویز اور راستوں کی تلاش نہ کرنا جن سے ناکامیاں دور کی جا سکتی ہیں، مناسب وقت کے انتظار میں اپنی تجاویز اور لاہ عمل کے روکے رکھنا یہاں تک کہ انتظار مستقل عادت بن جائے، ان لوگوں کی بجائے جو کامیاب ہوئے ہیں، ناکام اشخاص کے حالات کو یاد کرنا، کھانے کی بجائے کھانے میں آنے والے تنکوں کی تلاش کرنا، قنوطیت۔ نمبر 6، آج کا کام کل پر ٹالنے کی عادت، کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کی عذارت کی تلاش۔ یہ خصوصیات زائد از ضرورت احتیاط شک اور فکر سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ جب ذمہ داری ٹالی جا سکتی ہے تو اسے قبول کرنے سے انکار کرنا، ہمیشہ مقابلے کے بجائے مصلحت کے لیے تیار رہنا، مشکلات کے ساتھ کچھ درمیانی فیصلہ کر لینا، بجائے اس کے کہ انہیں کامیابی کا زینہ بنا کر آگے قدم بڑھاتے جائیں، زندگی سے ایک خوشی آنے کے لیے معاملہ کرنا، حالانکہ اس سے خوشحالی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اس سے مسرت دولت اور مواقع حاصل کیے جا سکتے تھے۔ تجاویز اس طرح مرتب کرنا کہ اگر ناکامی ہوئی تو کیا کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ واپسی کی ساری راہیں مسدود کر کے کسی ایک مقصد کی کامیابی کی پوری اور ممکنہ کوشش کی جائے۔ خود اعتمادی کی کمی یا فقدان، مقصد کا قطعی نہ ہونا، ضبط ذاتی جدت، جوش عمل اور خواہش ترقی، کفایت جاری، قوت استدلال کا کم ہونا یا بالکل ہی ختم ہو جانا، افلاس کے منتظر رہنا، بجائے اس کے کہ دولت کے حصول کی کوشش کی جائے۔ ان لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کے بجائے جو کامیاب اور دولت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا جنہوں نے افلاس قبول کر لیا ہے۔ دولت کی زبان، بعض لوگ یہ پوچھیں گے یہ کتاب دولت کے لیے کیوں لکھی گئی ہے، دولت کی پیمائش صرف روپے سے کیوں کی جائے؟ بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہوگا کہ روپے پیسہ کے علاوہ دولت کی دوسری قسمیں بھی ہیں جو زیادہ بہتر ہیں۔ بے شک ایسی دولت بھی ہے جو صرف روپے میں نہیں گنی جا سکتی، لیکن لاکھوں آدمی یہ کہیں گے کہ مجھے روپے دے دیجئے، جو چیز چاہوں گا اس کی مدد سے حاصل کر لوں گا۔ اس کتاب کے لکھے جانے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو افلاس کے خوف سے مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہ خوف انسان کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ ایک مشہور معاشیات کے ماہر کی زبان سے سنیے، روپے، اس میں شک نہیں کہ صرف دھات کے یا کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور انسان کے دل و دماغ میں اس سے بہت زیادہ قیمتی خزانے محفوظ رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ اس تصویر کو اپنے ذہن میں باقی نہیں رکھ سکتے، نہ یہ اسپرٹ برقرار رہ سکتا ہے۔ جب کوئی شخص بے روزگار ہوتا ہے اور سڑکوں کی خاک چانتا ہوا ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور اسے ملازمت نہیں ملتی تو اس کی روح میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے گرے ہوئے شانوں، اس کی ٹوپی پہننے کے انداز، اس کی چال اور نظروں سے ظاہر ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو جنہیں باقاعدہ مستقل ملازمتیں ملی ہوئی ہیں، احساس پستی کے ساتھ دیکھتا ہے، گویا وہ جانتا ہے کہ قابلیت ذہانت اور اعداد و اطوار میں وہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ لوگ اس کے گہرے دوست بھی۔ دوسری طرف ایک احساس برتری اپنے اندر اس کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر وہ اسے ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ ایک وقت تک وہ اپنے دوستوں سے کچھ قرض لے سکتا ہے جو اس کے سابقہ حالات کے پیش نظر کچھ ارادہ عنایت دے دیتے ہیں، لیکن اس قرض سے وہ اپنی زندگی پہلے کی طرح نہیں گزار سکتا اور یہ قرض لینے کا سلسلہ بھی بہت دنوں تک جاری نہیں رہ سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ رقم گزر بسر کے لیے قرض لی جائے، اس میں اضافہ کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھیک مانگنے والوں اور فقیروں کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ان خوددار انسانوں کا ذکر ہے جن کے پاس کبھی خواہش ترقی تھی اور وہ ترقی کر چکے تھے، لیکن زمانے کی کایا پلٹ نے انہیں دھکا دے کر بلندیوں سے پستی کی طرف گرا دیا۔ شکریہ۔